بلوچستان کے اندر دوبارہ سے دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کی گئی ہیں، افسوسناک واقعہ ہوا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ ذمہ دار کون ہے، اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور اصل دشمن کون ہے پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جنگ ہے جو جاری ہے اور یہ ختم نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سارا کچھ ہم جیت چکے، بہت سارا کچھ ہم حاصل کر چکے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ مکمل فتح ہو گئی یا جنگ ختم۔ یہ بات نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ابھی اسٹیبلائز نہیں ہوا۔ وہاں پہ وہ گورنمنٹ جو اس کی رٹ نہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اینٹی پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ بھارت کو بہت سہولت ہے کہ وہ اپنے مقاصد جو کہ اس کے آپ کہہ لیجئے کہ گندے مقاصد ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ وہاں سے پورے کرتا ہے۔ اور اس طرح وہاں پہ جو بھی ہمارے اپنے گمراہ لوگ ہیں، جیسے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور خراسان چیپٹر کے لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ ان کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ بھارت پیسہ مہیا کرتا ہے۔ پھر ہم نے وہاں پہ فینسنگ کرنی تھی، نئی پوسٹ وہاں پہ لگانی تھی ایف سی کی، وہ سارا کام ابھی ادھورا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس پہ پروگریس ہو رہی ہے، اور یہ علاقہ سیکیور نہیں ہوا۔ پھر ایران سائڈ پہ بھی مسئلہ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چابہار میں وہاں پہ انڈیا کو انہوں نے پورٹ دے دی ہے، وہاں پہ تقریباً را کا ایک مضبوط اڈا بن چکا ہے۔ تو حالات ہمارے دائیں بائیں ابھی تک ایسے ہیں جو ہمارے حق میں، ہماری فیور میں نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ بلوچستان بڑی حد تک سٹیبل ہو چکا ہے، اور وہاں پہ علیحدگی کی جو تحریک کسی زمانے میں چلتی تھی وہ بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ہمارے آج بھی مسائل موجود ہیں کہ کبھی کوئی شیعہ سنی کے نام پہ وہاں پہ کوئی واردات کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، کیونکہ کوئی سرفراہ مل جائے گا اس کام کے لیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں اور باہر سے ہم جنگ کر رہے ہیں، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ جیسے فینسنگ وغیرہ ہو گئی تو یہ معاملہ بھی درست ہو جائے گا، اور بالکل انشاءاللہ پوری طرح امن ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں آپ اگر دیکھیں گے طالبان کے ساتھ امریکہ کی اگر معاملہ فہمی ہو جاتی ہے اور طالبان حکومت کا حصہ بنتے ہیں، تو یہ بھی بڑی توقع ہے کہ طالبان انڈیا کو یا کسی کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی اور ہمسایہ ملک کے خلاف۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ بہتری آئے گی وقت کے ساتھ، جیسے جیسے ہم اپنے پلانز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ سر بالکل آپ نے درست نشاندہی کی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورکس ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے جو پہلے ماضی میں کاروائیاں کی، ابھی بھی کچھ باقیات ہیں۔ پاکستان کی فوج نے تو قابو پا لی ہے، پھر ہم نے آج دیکھا جیسے کہ پاکستان کے اندر بی بی سی ایک مشہور ادارہ ہے، وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ پاکستان کے اندر تو تمام اقلیتیں یا تمام جو برادریز ہیں وہ محفوظ ہیں، تو پاکستان کے خلاف بالخصوص افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ ایف سی کے لوگ بھی تو اس میں شہید ہوئے، پھر ہزارہ والے ہی کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا کوئی بیرونی ایجنڈا تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟ وہ بالکل بالکل یہ اصل میں گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ اپنے غم اور دکھ میں۔ ورنہ تو آپ دیکھیے کہ چمن میں واقعہ ہوا، پھر یہاں پہ واقعہ ہوا جو کوئٹہ ہزار گنجی میں، اور دونوں جگہ پہ ملا کے 26-27 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے وہاں پہ، ان میں صرف 9 ہزارہ ہیں۔ اب یہ مطلب اس بات کی تو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا 100% کہ کوئی اگر واقعہ ہو جائے تو وہ آپ کے ہاں دہشت گردی کے واقعے میں شہادتیں نہیں ہوں گی۔ اگر اس میں 9 ہزارہ کے لوگ ہیں تو باقی جو آپ دیکھ لیجئے کہ 16-17 کے قریب لوگ جو باقی گئے وہ بیچارے دوسری کمیونٹیز کے ہیں، اس میں ایف سی کے لوگ بھی ہیں اور اس میں پختون بھی ہیں، جو وہاں پہ چمن میں بیچارے مارے گئے وہ سارے پختون تھے، اور یہاں بلوچ مارے، یہ ہزار گنجی کے واقعے میں بلوچ ہیں بیچارے، جو بلوچوں کا بھی وہاں پہ جانے کا ہی نقصان ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ اعلی کار بن جاتے ہیں اپنے دکھ میں اور نعرہ بازی، اور پھر لازمی بات ہے کہ بی بی سی ہو یا کوئی بھی باہر کا ادارہ ہو تو پاکستان دشمنی کرے گا، اس نے تو اس پہ فائدہ اٹھانا ہے۔ بالکل۔ اور بی بی سی کا آپ بھارت، یہ برطانیہ کی اگر انٹیلیجنس ایجنسی کا کریں تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا انڈین را کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن ہے، بڑا تعاون ہے ان کا آپس میں۔ تو اس وجہ سے ہمیں تو چاروں طرف سے خطرات ہیں جنہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ہماری آرمی، ہماری انٹیلیجنس کے ادارے وہ بڑا جامع مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، پہلے سے بہت زیادہ ہمارے یہاں حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن اکا دکا کبھی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پریشانی آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی قابو میں آ جائیں گی۔ سر اس میں ایک بات اور بھی ہے، جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اعلان سامنے ہے کہ وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں، پڑوسی ملک ہے، ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں،
اور لیکن دوسری طرف سے جس طرح سے مودی اپنے ماضی کے دعوے کرتے رہے ماضی کے بیانات میں کہ پاکستان بلوچستان کے لوگ ان کو پیغامات بھیجتے ہیں، وہ بلوچستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے ایرانی پاسداران انقلاب بھی کہتی رہے پاکستان میں کاروائیاں کریں گے، دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، تو عمران خان سے وہ کیا کرنا چاہیے دورے میں جا کے؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور ابھی وزیر اعظم جائیں گے تو بہت سارا کچھ فارملائز ہو جائے گا۔ ایران جو ہے وہ چونکہ ہمارا تو بالکل ایک برادر اسلامی ملک اور ساتھ ہمسایہ ہے، سرحدیں ملتی ہیں، بالکل تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بھارت کی خاطر وہ ٹوٹلی ہمارے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھیں، جس سے ان کا زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھارت وہاں پہ آپ تعلقات رکھیں اگر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زمین سے، آپ کی سرزمین سے بھارت ہمارے خلاف کارروائیاں کرے، تو وہ اس میں تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑا کامیاب رہے گا۔